نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سال کا ایک مہینہ ایسا آتا ہے جس میں اللہ تعالی جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور شیطان کو قید کر دیتے ہیں، اور جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جی ہاں، وہ مبارک مہینہ ہے رمضان المبارک۔ رمضان اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے۔ اس مہینے کی عظمت، اس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185، 186 اور 187 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی روشن دلیلیں اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ بس تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا، تاکہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس پر یہ کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور تم شکر گزار بنو۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو بے شک میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ بس چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، بس اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف کیا۔ بس اب تم ان کے پاس جاؤ اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے حاصل کرو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تم پر صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے نمایاں ہو جائے، پھر روزہ رات تک پورا کرو۔ اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف کے لیے بیٹھے ہو تو اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ۔ اس طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی روزے کا مقصد صرف بھوکا رہنا نہیں بلکہ گناہوں سے بچنا اور دل کو پاک کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک خاص دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان، وہ دروازہ جس سے صرف روزے دار ہی داخل ہو سکیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ جہنم سے بچانے والی
ڈھال ہے۔ افطار کے وقت روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں پہلی وحی نازل ہوئی۔ اسی میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ روزہ کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا؟ اگر کوئی شخص بھول کر کچھ کھا لے یا پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھول کر کھایا یا پیا وہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا پلایا۔ اگر خود بخود قے ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر جان بوجھ کر قے کی جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ چوٹ لگنے یا دانت سے خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا جب تک خون نگلا نہ جائے۔ عام انجیکشن یا ٹیکا جو غذائی نہ ہو لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ ڈراپ یا غذائی انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹوتھ پیسٹ اگر حلق میں نہ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن احتیاط بہتر ہے کہ سادہ مسواک استعمال کریں۔ عطر یا خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو رمضان کے مہینے میں 5 ایسی خاص چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ پہلی چیز، جب رمضان المبارک کی پہلی شب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی طرف رحمت کی نظر ڈالتا ہے، اور اللہ پاک کی جس طرف نظر رحمت پڑ جائے اسے تو عذاب نہیں دے گا۔ دوسرا، شام کے وقت ہوتے ہوتے بھوک اور پیاس کی وجہ سے روزے دار کے منہ سے جو بو نکلتی ہے لوگوں کو ناگوار گزرتی ہے، مگر اللہ جل شانہ کے نزدیک وہ بو مشک اور عنبر کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ تیسری چیز، فرشتے ہر رات اور دن روزے داروں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ چوتھی چیز، اللہ تعالی جنت کو حکم دیتا ہے کہ آراستہ ہو جاؤ، عنقریب وہ دنیا کی مصیبتوں سے آ کر میرے گھر میں آرام و راحت پائیں گے۔ اور پانچویں چیز، اللہ تعالی رمضان کے آخری شب میں سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس کی فضیلت اس سے الگ ہے۔ کیا تم جانتے نہیں کہ ایک مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتا ہے تو اسے اجرت دی جاتی ہے،
تو اللہ پاک اس دن کی اجرت دیتا ہے۔